السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرپٹو کرنسی اور مالیاتی مارکیٹ کے بارے میں جو اپنی علمی لحاظ سے کچھ پیشن گوئیاں میں دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پیشن گوئیاں 3 جون سے 9 جون کے درمیان کے لیے ہیں، تاکہ جو لوگ کرپٹو میں کام کر رہے ہیں ان کو کچھ رہنمائی مل جائے اور وہ آگے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ کر سکیں۔ کوشش میری یہی ہے کہ اس میں بہترین سے بہترین میں ان کو معلومات دوں، اور انشاءاللہ وہ بہتر بھی ہوں گی۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں بٹ کوائن کا ذکر کرتا ہوں کہ بٹ کوائن اس وقت کے درمیان میں کیا صورتحال ہوگی۔ اس درمیان میں بٹ کوائن میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت ہوگی، لیکن مارکیٹ اس کی ڈسٹرب ہوگی، اور اس درمیان میں ریٹ نیچے کی طرف جانے کا امکان ہے، اور اگر جاتا ہے تو اس میں انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے یہ۔ سو اس میں جو بھی انویسٹمنٹ کریں اس ہفتے یعنی جون کے شروع کے ہفتے سے لے کر آخری ہفتے کے درمیان میں، تو وہ یہ سوچ کے کریں کہ ریٹ اس کے اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے، اور زیادہ تر نیچے کی طرف ہی ریٹ جانے کا امکان ہو سکتا ہے۔ کچھ وقتی طور سے کچھ جمپس ہوں گے، لیکن وہ کچھ مخصوص وقت کے لیے ہوں گے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ شارٹ ٹرم سرمایہ کاری سے فی الحال اس میں گریز کریں۔ اچھا، اس درمیان میں کرپٹو مارکیٹ میں کچھ نئی جو کرنسی ہیں نا، وہ لوگوں کی توجہ حاصل کریں گی، اور چونکہ ان کی اس وقت گروئنگ کیفیت ہوگی تو اس میں کچھ لوگ اس میں صحیح آبزرویشن میں رکھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صرف یہ بات مد نظر رکھ کے چلیں کہ بہت زیادہ اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوگا، بس اس کو نوٹ کریں اور اس کے حساب سے کریں، بہت زیادہ انویسٹمنٹ میں نہ جائیں، اور جو گراف جا رہا ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس حساب سے چلیں۔ خصوصاً میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 5 جون سے لے کر 16-17 جون کے درمیان تو بہت ہی احتیاط کریں، اور بڑی انویسٹمنٹ نہیں کریں، مناسب انویسٹمنٹ کریں۔ خریدنے کا ٹائم ہے، لیکن بہت زیادہ اس کو آپ لیں نہیں، احتیاط سے لیں، کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اگر اور مزید قیمت گرتی ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ میں گرنے پہ لیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اچھا، ڈالر میں بھی اتار چڑھاؤ کی کیفیت ہے موجود، لیکن کوئی بڑی گراوٹ کا تو نہیں ہے سلسلہ، لیکن انسٹیبلٹی ہوگی۔ اچھا، اب کچھ کوائنس کے حساب سے میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں، تاکہ جو لوگ انویسٹرز ہیں وہ اس کو مد نظر رکھ کے اگر ان کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے تو میں یہ بیان کرتا ہوں۔ لیکن بٹ کوائن میں بہتری تو ممکن ہے، لیکن کوئی مخصوص وقت میں، جیسے 2 جون ہو گیا، 2 سے 3 جون کے درمیان میں مارکیٹ پہ نظر رکھیں، اور اگر مارکیٹ میں خریدنے کا رجحان یعنی کہ قیمتیں گرتی ہیں تو خریدنے پہ توجہ دے سکتے ہیں۔ زیادہ والیوم نہ رکھیں، والیوم کم رکھیں۔ ایتھریم کے سمجھ لیں کہ 24 مئی کے بعد سے بھی بہتری تھی، ہونی چاہیے تھی، اور اس کے اثرات بھی آگے آ سکتے ہیں۔ تاہم یہ ہے کہ 6 جون کے بعد سے اس میں بھی تھوڑا سا انسٹیبلٹی ہوگی، اور تھوڑا سا نیچے بھی آ سکتی ہے۔ تو اس میں سرمایہ کار یہ نظر رکھیں کہ جہاں یہ نیچے کی طرف اپنا پیک لے رہی ہے وہاں پہ یہ پرچیزنگ کی طرف جائیں۔ اچھا، بائنینس یعنی BNB بٹ کوائن کے بارے میں یہ کہ مستحکم تو ہے، لیکن اس میں سست روی کی کیفیت ہوگی، اور اچانک جو ہے کچھ مختصر وقت کے لیے جمپس ہوں گے، ایک دم سے بڑھ گیا پھر ایک دم سے گر گیا۔ باقی آگے کافی وقت کے لیے اس میں بہتری دکھائی دیتی ہے، تاہم انویسٹمنٹ میں مناسب وقت پہ انویسٹمنٹ کی جائے۔ جو مناسب یہ ہے کہ جب ریٹ گر رہے ہوں گے تو اس وقت انویسٹ کیا جائے۔ سولانہ میں بھی پرچیزنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ مختصر کچھ ڈیٹس ایسی ہیں کہ جس میں آپ اس میں بیچنے کی طرف جا سکتے ہیں، جیسے 3 تاریخ کے درمیان میں حساس وقت موجود ہے، 3 سے 6 کے درمیان میں تھوڑا سا ایک جمپ لے گی، لیکن پھر نیچے کی طرف گرے گی تیزی سے۔ جب گرے گی تو اس وقت آپ اسے پرچیز کی طرف جا سکتے ہیں، ریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پہلے اس کا کیا ریٹ تھا، اس کے کمپیریزن کے حساب سے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ریپل جو ہے اس میں شدت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بھی وہی لگ بھگ کیفیت ہوگی، اور ریٹ میں گراوٹ ہونے کی صورت میں اس میں پرچیز پہ توجہ دیں، لیکن فوراً نہ کریں پرچیز، تھوڑا انتظار کر کے کریں۔ اچانک کچھ قانونی معاملات کے حساب سے کچھ اس میں ارتعاش آئے گا اور شدت آئے گی، اور پھر ایک دم اپنے نارمل لیول پہ ہوگی۔ یہ بہت مختصر وقت کے لیے ہوگا اس کچھ۔ یہ میں نے کچھ مختصراً کرنسی کو بیان کیا ہے، باقی کرنسیاں تو کافی ہیں، لیکن خاص کا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے مزید اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا۔